بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا تھانیسیر پر حملہ۔ 402 ہجری میں سلطان محمود کے دل میں ایک بار پھر جہاد کی لہر اٹھی اور اس نے تھانیسیر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ محمود نے یہ سن رکھا تھا کہ تھانیسیر کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تھانیسیر میں ایک بہت پرانا مندر ہے جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے بت کا نام جگ سوم تھا، جس کے متعلق ہندوؤں کا ایمان تھا کہ اس بت کا وجود اس وقت ظہور میں آیا تھا جس وقت دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا۔ تھانیسیر پر حملے کرنے کے خیال سے جب محمود پنجاب پہنچا تو اس نے محض اس صلح نامے کے خیال سے جو راجہ انند پال اور سلطان محمود کے درمیان ہوا تھا ایک قاصد انند پال کے پاس بھیجا، اس کو مطلع کیا کہ اس بار میرا ارادہ تھانیسیر پر حملہ کرنے کا ہے، چونکہ پنجاب سے تھانیسر تک کے راستے کی تمام مشکلات کو دور کرنا ہے اور راستہ صاف کرنا ہے، اس لیے تم اپنے کچھ قابل اعتبار آدمی ہمارے ساتھ کر دو تاکہ جو قصبہ تمہارا ہو وہ میری فوج دستبر سے محفوظ رہے۔ انند پال نے اس حکم کی تعمیل کو اپنی حکومت اور سلطنت کی پائیداری کا سبب سمجھا اور فوراً ہی خاطر و تواضع کی تیاریاں شروع کر دیں، اور اپنے ملک کے تاجروں اور بنیوں کو حکم دیا کہ وہ غلہ و روغن وغیرہ ضروریات زندگی کو لشکر سلطانی میں پہنچانے کا انتظام کریں، اور اس امر کا خیال رکھیں کہ لشکر کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ انند پال نے اپنے بھائی کو 2000 سواروں کے ہمراہ سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا۔ ایک خط اس کے نام دیا جس کا مضمون یہ تھا: میں آپ کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرما بردار ہوں، لیکن اس نیاز اور محبت کی بنا پر جو مجھے آپ کی ذات و برکات سے ہے، اس قدر عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ تھانیسر کا مندر شہر والوں کے لیے ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے، گرچہ آپ کے مذہب کی روح سے بت شکنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن نگر کوٹ کا قلعہ کی بت شکنی کر کے آپ اس مقصد کو پورا کر چکے ہیں۔ تھانیسر کے مندر کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ اس کو تاخت و تاراج نہ کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں طلب کر لیں، یہاں کی رعایا کو اپنا باج گزار بنا لیں اور اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں۔ یہ بندہ حقیر اپنی درخواست کی قبولیت کے شکریہ کے طور پر ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء اور ارسال خدمت کیا کرے گا۔ سلطان محمود نے ان باتوں کا جواب دیا کہ ہم مسلمان اس امر پر اعتقاد ہے کہ ہم اس دنیا میں جس قدر مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ جب دنیا سے بت پرستی کے رواج کو ختم کر دینا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ تھانیسر جیسے بت پرستی کے مرکز کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ جب یہ بات راجہ دہلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ میری سلطنت کے مشہور مندر تھانیسر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر پہلے ہی ہم نے اس سیلاب مصیبت کو روکنے کی تدبیریں نہ کیں تو ہر چھوٹا اور بڑا اس سیلاب کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے نزدیک اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کریں۔ اس سے قبل کہ تمام ہندو آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے، سلطان تھانیسر پہنچ گیا اور شہر کو خالی پا کر مسلمانوں نے غارت گری کا بازار گرم کیا اور محمود نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ بعد سب سے بڑے بت جگ سوم کو غزنی بھجوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس بت کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو کر رہ جائے۔ مورخ کندہاری کے بیان کے مطابق تھانیسیر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک بڑا ٹکڑا محمود کے ہاتھ لگا جس کا وزن 450 مسکال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جواہر آج تک سننے میں یا دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود نے دہلی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا،
لیکن امیروں اور وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ دلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جبکہ سارے صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور انند پال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ سلطان محمود نے امیروں اور وزیروں کی اس مشورے کو قبول کیا اور دہلی کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس غزنی چلا آیا اور تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مورخین کا بیان تھا کہ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آئیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا تھا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ مزید آپ سلطان محمود غزنوی کی ایسی فتوحات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔